ایک زمانہ تھا جب پہاڑوں کے دامن میں ایک چھوٹی سی بستی آباد تھی، جہاں کے لوگ سادہ دل مگر ایمان والے تھے۔ اسی بستی میں ایک نوجوان سلیم رہتا تھا، جو بظاہر تو نہایت شریف اور خدمت گزار دکھائی دیتا تھا، مگر اس کے دل میں ایک کمزوری تھی۔ وہ سمجھتا تھا کہ اگر کوئی دیکھنے والا نہ ہو تو انسان کچھ بھی کر سکتا ہے، اور یہی سوچ اس کی زندگی کو ایک عجیب موڑ دینے والی تھی۔ پہلا واقعہ اس وقت پیش آیا جب سلیم کو گاؤں کے بزرگ نے اپنی امانت یعنی کچھ سونے کے سکے شہر لے جا کر بیچنے کے لیے دیے۔ راستہ سنسان تھا، نہ کوئی دیکھنے والا، نہ کوئی گواہ۔ سلیم کے دل میں خیال آیا کہ اگر میں ان میں سے کچھ سکے رکھ لوں تو کسی کو کیا خبر ہوگی۔ یہی سوچ آنکھ اوجل پہاڑ اوجل کی۔ اس نے چند سکے چرا لیے اور باقی لے جا کر دے دیے۔ وقتی طور پر تو وہ بچ گیا، مگر اس کے دل میں ایک بوجھ سا بیٹھ گیا جو اسے راتوں کو سونے نہ دیتا تھا۔ دوسرا واقعہ کچھ دن بعد پیش آیا، جب گاؤں میں ایک مسافر آیا جسے رہنے کے لیے جگہ چاہیے تھی۔ سلیم نے بڑی خوش اخلاقی سے اسے اپنے گھر ٹھہرا لیا، مگر رات کو اس کے سامان میں سے قیمتی چیزیں چرا لیں۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ مسافر کل چلا جائے گا اور کبھی واپس نہیں آئے گا، مگر صبح جب مسافر نے روتے ہوئے بتایا کہ وہ سامان اس کی بیٹی کی شادی کے لیے تھا تو سلیم کے دل پر ایک چوٹ لگی۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ چھپ کر کیا گیا ظلم بھی کسی کی زندگی برباد کر سکتا ہے۔ تیسرا واقعہ اس وقت ہوا جب گاؤں میں قحط پڑ گیا اور لوگ پانی کے ایک ہی چشمے پر انحصار کرنے لگے۔ سلیم کو موقع ملا کہ وہ رات کے اندھیرے میں پانی کا رخ اپنے کھیتوں کی طرف موڑ دے تاکہ اس کی فصل بچ جائے۔ اس نے ایسا ہی کیا اور اگلے دن کئی گھروں میں پانی نہ پہنچ سکا۔ بچوں کی پیاس اور عورتوں کی بے بسی دیکھ کر بھی وہ خاموش رہا، مگر اس کے دل کا سکون مزید چھن گیا۔ اسے لگنے لگا جیسے کوئی اسے ہر وقت دیکھ رہا ہو، چاہے کوئی انسان نہ بھی ہو۔ چوتھا واقعہ اس وقت پیش آیا جب ایک دن وہ پہاڑ کے قریب بیٹھا تھا کہ ایک بوڑھا درویش وہاں آیا۔ درویش نے اس کی پریشانی کو بھانپ لیا اور کہا، بیٹا تم کیوں بے چین ہو؟ سلیم نے بہانہ بنایا کہ کچھ نہیں، مگر درویش مسکرا کر بولا، انسان لوگوں سے چھپ سکتا ہے مگر اپنے رب سے نہیں۔ آنکھوں سے اوجھل ہونا حقیقت میں اوجھل ہونا نہیں ہوتا۔ یہ الفاظ سلیم کے دل میں ایک تیر کی طرح لگے۔ اسے لگا جیسے اس کے سارے راز کھل گئے ہیں۔ پانچواں اور آخری واقعہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا موڑ ثابت ہوا۔ ایک رات شدید بارش ہوئی اور پہاڑ سے سیلابی ریلا آیا جس نے سلیم کے کھیتوں کو تباہ کر دیا۔ وہی کھیت جن کے لیے اس نے دوسروں کا حق مارا تھا۔ اس وقت اسے اپنی ہر غلطی کا احساس ہوا اور اسے اپنی ہر غلطی یاد آئی۔ وہ روتا ہوا گاؤں کے لوگوں کے پاس گیا، سب کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا اور معافی مانگی۔ لوگوں نے اس کی سچائی دیکھ کر اسے معاف کر دیا، مگر اس دن کے بعد سلیم کی زندگی بدل گئی۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ آنکھ اوجل پہاڑ اوجل صرف ایک دھوکہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ اس نے توبہ کی، لوگوں کے حقوق واپس کیے اور اپنی باقی زندگی دیانتداری اور نیکی میں گزار دی۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ انسان چاہے جتنا بھی چھپ کر غلط کام کرے، وہ حقیقت میں کبھی چھپا نہیں رہتا۔ ہر عمل کا حساب ہوتا ہے اور اصل کامیابی اس میں ہے کہ ہم ہر حال میں سچائی اور امانت داری کا راستہ اختیار کریں۔
ناظرین، ہماری مزید اچھی اچھی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ اللہ آپ سب کے لیے بہت بہت ثانیہ پیدا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔